السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ اوور آل وابڈا پہ نہیں، ہیسکو پہ بات کرتے ہیں۔ وابڈا تو بہت بڑی چیز ہے، جس کو ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے، وائٹ ایلیفنٹ۔ اس پہ آج نہیں، ہیسکو پہ بات کرتے ہیں۔ اور میں شروع کر رہا ہوں جو یہاں پہ ان کا ایک ٹرانسفارمر پھٹا حیدرآباد میں، اور جس میں 10 انوسینٹ انسان مارے گئے۔ اس سے پہلے میں کئی دفعہ میسیجز بھیجے، ٹویٹر پہ بھیجے، اور میں نے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی بھیجی، اور فیڈرل سیکرٹری جو ان کے ان کو بھیجے، اور فیڈرل منسٹر کو بھیجے کہ یہ دیکھیں کہ ہیسکو کا سسٹم کیا ہے، کیا ان کی جو وائرس ایکوپمنٹ جو ہے وہ معیاری ہے یا نہیں، اور ان کا سسٹم کیسے چل رہا ہے۔ جہاں پہ 2 بوندیں بارش کی ہوئی تو انہوں نے سوئچ آف کر دی بجلی، اور جہاں پہ تھوڑا گرم ہوا موسم تو ان کی گرڈ اسٹیشنز میں کام چھوڑ دیا، گرڈ اسٹیشنز اڑ گئے۔ تو باقی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ یہ انہوں نے 4 گھنٹے اگر کیا ہوا ہے کسی علاقے کا، جیسے حیدرآباد میں شریف اسکوائر میں رہتا ہوں، یہاں پہ میرا گھر ہے، تو وہاں 4 گھنٹے یہ بند کرتے ہیں۔ تو 4 گھنٹے کے علاوہ یہ ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا تھا کیس میں کہ ان اناؤنسڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اگر وہ کریں گے تو وہ کنٹیمپٹ ہو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو یہ جب آرڈر کہیں بھی پاس ہوتا ہے اپیکس کورٹ کا، تو اس کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ ہر ادارے میں ہوتا ہے، اور ہر ادارے کو وہ ماننا پڑتا ہے، نہیں تو وہ کنٹیمپٹ آف دا کورٹ ہے۔ تو یہ مسلسل کنٹیمپٹ کرتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی نہ پوچھنے والا ہے، اس کو نہ کیا، نمبر 1۔ اس کے علاوہ نمبر 2 یہ ہے کہ دریاؤں میں پانی چاہے کتنا بھی بڑھ جائے تو لوڈ شیڈنگ، پانی نیچے آ جائے تو لوڈ شیڈنگ۔ نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے، یہ سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری جو ہے، پاور اس کا کام ہے، ادارہ وہی چلاتا ہے فیڈرل سیکرٹری، کہ ان سے پوچھے کہ آپ کی جنریشن کیا ہے اوور آل، اور آپ کی جو ہے سپلائی کیا ہے اوور آل۔ اب میں واپس آتا ہوں ہیسکو پہ، تو یہاں پہ ان کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ یہاں سے بجلی بند کی، کارخانوں کو دے دی، کارخانوں سے پیسے لے لیے، وہ ان کی بندھے ہوئے پیسے، انفلیٹڈ بلز ہیں، وہ ان کی مرضی ہے جو یہ نکالیں۔ تو میٹرز پہ جو ہے کوئی ان کا وہ کنٹرول نہیں، کبھی وہ یہ ڈیٹیکشن لگا دیتے ہیں کسی پہ کہ یہ ڈیٹیکشن بل ہے، کبھی یہ اضافی ٹیکسز لگا دیتے ہیں، جو مرضی ہیں یہ کریں۔ تو ریونیو پہ بھی کنٹرول نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مینٹیننس جو ادارہ ہے یہاں پہ ونگ ہے، وہ کام کرتا ہی نہیں، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کہ وہ یوزلیس ہے۔ اب اس میں جو ہے یوزلیس ایسے بھی کہہ سکتے ہیں
کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کا کوئی بجٹ ہوگا مینٹیننس کا. جب آپ ایک چیز بناتے ہیں تو اس کا بجٹ رکھتے ہیں کہ اس کو مینٹین کس طرح کیا جائے. تو اب جو وہ مینٹیننس کی بجٹ ہے وہ کدھر جاتی ہے, گاڈ نوز بیٹر. اب اس میں ہونا یہ چاہیے, وہ جو نیچے ملازم ہے وابڈا کے ہیسکو کے, ان کا قصور نہیں ہے. وہ بیچارے بہت محنتی ہیں, اچھے لوگ ہیں. اب یہ بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو نہ گاڑیاں دیں گے, اس کو اس میں کرینز ہوتی ہے, سنارکلس, تو یہ چڑھ کے اوپر جائیں, ان کے پاس وہی آبسولیٹ سسٹم ہے, یہ بیچارے چڑھ کے جاتے ہیں. اور نہ ان کو آپ سیکیورٹی سسٹم دیں گے, یعنی کہ الیکٹریسٹی کے پول پہ آپ چڑھ رہے ہیں تو اس کی پراپر سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کے دستانے ہوتے ہیں, اس کے کمر کا بیلٹ ہوتا ہے, اس کے آج کل تو جیکٹس ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ ان کو نہیں ہے ہی نہیں, ان کے پاس ہے ہی نہیں, تو کہاں سے دیں گے. یہ کھا جاتے ہیں, ان کے بڑے افسران جو ہیں وہ سب ہضم کر جاتے ہیں. تو بارش کے دوران تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں کدھر جائیں. بجلی بند ہو جائے تو گھنٹوں بند رہتی ہے, 8 گھنٹے 9 گھنٹے ان کی جو ہے وہ جس طرح کے کہتے ہیں نا کہ باپ کی بادشاہی. تو کوئی ان کو اس کا وہ احساس نہیں ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے. اس کا ایفیکٹ پہلی عوام پہ ہوتا ہے, اور دے آر کریٹنگ ہیٹریڈ اگینسٹ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کے خلاف. پرائم منسٹر صاحب آپ کے خلاف یہ ہیٹریڈ ہے, کیونکہ وہ روٹی سے اتنا آٹے سے نہیں ہیٹریڈ جتنا کہ آپ الیکٹریسٹی بند کر دیں گرمی میں اور لوگ مر رہے ہوں, تو وہ بالکل ہی انسان پاگل ہو جاتے ہیں. تو وہ ان میں ڈبل ہیٹریڈ ہوتی ہے آپ کے خلاف. تو یہ ان کا پارٹ ہے, یہ دے آر کریٹنگ ہیٹریڈ اگینسٹ. تو دوسری بات یہ, اس کا یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ آپ بجلی جب بند کر دیں گے اس کا اکانومی پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. تو سمجھے فار ایگزامپل کہ یہ ایک سٹی ہے حیدرآباد, اس کی اکانومی پہ کیا اثر ہوگا. بینکس اس وقت کام نہیں کرتے, اس وقت ہاسپٹلز میں آپریشن نہیں ہوتے, اس وقت ٹرانزیکشنز نہیں ہوتے. تو اوور آل وہ بالکل ہی جس طرح انسٹالمنٹ ہو جاتا ہے, ٹھپ ہو جاتا ہے کاروبار. ان کو کوئی احساس نہیں. پھر ان کے پاس جو ہے ایمرجنسی سینٹرز ان کے پاس نہیں. آئی ڈاؤٹ کہ وابڈا کے پاس اوور آل کنٹری میں ایمرجنسی سینٹرز ہوں گے. جب بارش ہو جائے, جب کوئی اللہ نہ کرے کوئی اور کیٹاسٹرافی ہو جائے, تو اس وقت یا اور ایمرجنسی ہو جائے تو اس میں آٹومیٹکلی ان کے پاس ایمرجنسی سینٹرز ہونے چاہیے جو ایکٹیویٹ ہو جائیں. تو بلکہ یہ بارش پڑے تو غائب ہو جاتے ہیں, آپ ان کو فون کریں اٹھاتے نہیں ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو یہ فیڈرل سیکرٹری کے لیول کی بات ہے, مگر یہ لوگ انٹرسٹ لیتے نہیں. آپ کے فیڈرل سیکرٹری سوری ٹو سے از ناٹ ٹیکنگ انٹرسٹ. تو اگر یہ انٹرسٹ لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ خود ہی حل کر سکتے ہیں اپارٹ فرام دا گورنمنٹ. آپ ہر جگہ تو پرائم منسٹر نہیں جائیں گے نا, پرائم منسٹر آپ ہر جگہ تو نہیں جائیں گے یہاں ان کو بولیں گے یہ اس کا کام ہے فیڈرل سیکرٹری کا, یہ اس کو سیٹ کریں. یہاں پہ وہ ایمرجنسی سینٹرز ہوں ہر سٹی میں. اگر بارش ہو رہی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے, ان کے پاس عملہ ہونا چاہیے ڈیورنگ دی رینس, کہ وہ امیڈیٹلی وہاں پہنچے. لوگوں کو اگر کوئی کرنٹ لگتا ہے تو ان کو ریسکیو کرے, اور اللہ نہ کرے کوئی کیئرٹیز ہوتی ہیں تو باڈی اٹھائیں. کوئی ان کے پاس سسٹم نہیں. تو یہ تو ایک ابھی بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی خرچہ ورچہ کیا بجٹ کیا ہوگا. وہی اسٹاف کو آپ بونس دے دیں کہ آپ ڈیورنگ رینس آپ نے راؤنڈ دا کلاک کام کرنا ہے, اور آپ نے یو آر باؤنڈ ٹو رائٹ دا کمپلینٹس اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو ریٹرن دا رپلائز. یہ تمام افسران کو آپ حکم دیں. جیسے یہاں حیدرآباد میں اگر چیئرمین ہے اس کو ہی شوڈ اٹینڈ دا کالس, وہ بند کر کے نواب صاحب بن کے بیٹھ جاتا ہے, یہ آپ کا چیئرمین ہے اس کو. پھر ایسی نہیں اٹھاتا ہے فون, وہ اپنے آپ کو نواب صاحب سمجھتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا انجینئر کوئی نہیں ہوتا, چیف انجینئر کوئی نہیں جواب دیتا. یہ کیا نواب صاحب ہیں, کیا ہیں؟ دے آر پبلک سرونٹس, دے آر ڈرائنگ دیئر پے جو ہے وہ فرام دا ٹیکسز آف دا پیپل. تو یہ کیا آسمان سے اترے ہیں کہ یہ فون کالز اٹینڈ نہیں کریں گے, یہ اٹینڈ نہیں کریں گے. ان کو
حکم دیں، پرائم منسٹر صاحب ان کو حکم دیں، سیکرٹری وابڈا کو حکم، اس کو پاور کو حکم دیں کہ یہ امیڈیٹلی ایمرجنسی سینٹرز قائم کریں ہر شہر میں، اور یہ ان کو باؤنڈ کریں کہ یہ فوراً ہی لوگوں کے جو ہے ریسیو کریں کالز. اگر ان کے پاس کہیں پہ 6 فون نمبرز ہیں تو اس کو 12 کریں، اور فری اس کو وہ کریں، کوئی بھی ایک اسائن کر دیں نمبر جو ہیں، یہ امیڈیٹلی لوگوں کو رپلائی کریں. اس سے آپ کی گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. اوور آل یہ ریولیوشن ہے، یہ چینج ہے، یہ تبدیلی آ گئی. ایک ڈپارٹمنٹ میں تبدیلی آ گئی، یہ تبدیلی آ گئی. تو اس طرح ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو کرتے جائیں، اور اس میں معمولی باتوں سے چینجز آ جائیں گے. تو پلیز، اب میں نے تھوڑا سا آج یہ ہٹ کیا ان کو، ایسکو کو، بعد میں ڈاکیومنٹ ایویڈنس کے ساتھ ان کے افسروں کے اسیٹس، کہ انہوں نے کس طرح اسیٹس بنائے، ان کے تمام انجینئرس کے، ان کے تمام چیف انجینئرس کے، ان کے افسران کے نیچے اوپر میرے پاس، میں پوری لسٹ دوں گا کہ انہوں نے یہ سروس دوران سروس کیا کیا بنایا. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف آئی اے کو یا نیب کو ان کے بھیج دیں، تو نیب اینڈ ایف آئی اے شوڈ ویریفائی، اور اس کے مطابق پھر ان کے خلاف ایکشن لیں، جس کو اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کریں. تو یہ اس طرح کام ہوگا، اس طرح آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ صحیح ہو جائے گا. اور ناظرین، آپ کو میں گزارش اسپیشل کرتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں نظر رکھیں. جتنے ان کے کرپٹ افسروں کے اسیٹس ہیں، جو قاسم آباد میں رہتا ہے اس کے اسیٹس، حیدرآباد میں رہتا ہے اس کے اسیٹس، جو کہیں اور بنائے ہیں اس کے اسیٹس، وہ آپ مجھے ان باکس میں بھیج دیں، تاکہ وہ جو ہمارے لوگ تیاری کر رہے ہیں وہ تیاری کر لیں گے، کمپیوٹرائز کر لیں گے، پھر ہم اس پہ ایکشن لیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.